مجھے گاؤں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں کہ یہ دوائی جو ہے وہ مجھے بہت سوٹ کرتی ہے، مجھے بڑی سکون کی نیند بھی آتی ہے اور یہ میں کافی سالوں سے یوز کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا کس طرح سے آپ کو پتہ چلا؟ انہوں نے کہا جی یہ فلاں فلاں نے مجھے دی تھی، جس میں کوئی بھی ڈاکٹر ان بٹوین نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح سے ایک دفعہ اور مجھے اتفاق ہوا، بہت ایجوکیٹڈ لوگ تھے جن کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی، اینڈ دے ور ڈسکسنگ دا سیم تھنگ ایٹ اے سیم ٹائم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آج کل یہ جو میڈیسن ہے جو ڈپریشن میں مختلف چیزوں میں یوز ہوتی ہے اس کو خود ہی ڈائگنوز کر کے خود ہی یوز کر رہے ہیں۔ اب یہ ایسا کرنا بہت خطرناک ہے، آپ اپنی باڈی کو سلو پوائزننگ کر رہے ہیں۔ اس میڈیسنس کے جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی بھی یو ٹرن نہیں ہوتا ہے، اس میں بہت ساری پرابلمس آتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ڈیزینس ہوتی ہے، ڈراؤزینس ہوتی ہے، اس میں ویٹ گین ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے ویٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان سے ہو نہیں پاتا ہے بیکاز آف دیز میڈیکیشن۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہیڈ ایکس بہت سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ انیشلی تو لگتا ہے کہ آپ کی ہیڈ ایک بہتر ہو رہی ہیں لیکن لیٹر آن آپ کی ہیڈ ایکس جو ہیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کا جو بون لاس ہوتا ہے جو بالکل کسی کو نظر نہیں آتا، اس میڈیکیشن کے ساتھ آہستہ 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 آپ کا بون جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، اس کی ڈینسٹی کم ہوتی جاتی ہے۔ اب یہ دوائیاں اثر کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو فوری طور پہ آپ کے تھاٹ پروسیس کو روک دیتی ہیں۔ اب تھاٹ پروسیس رکتا ہے جب دوائی ختم ہوتی ہے، اگین وہی تھاٹ آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا ہے۔ جن لوگ الکوہلک ہوتے ہیں، ڈرگ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ یہی پرابلم ہوتی ہے کہ غم کوئی آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، وہ فوراً اس طرف جاتے ہیں لیکن وہ تکلیف چونکہ ریزالو نہیں ہوتی ہے، وہ چیزیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں، لیکن ساتھ آپ کیا لے لیتے ہیں؟ بہت سویر قسم کے سائیڈ افیکٹس لے لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب کوئی پرابلم آئے، کوئی مسئلہ آئے، ایک تو یہ کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں، اور وہ کیا کرتے ہیں جب آپ سویر قسم کے مینٹل ڈسٹربنسز ہوتی ہیں، کیونکہ آپ بتاتے کیا ہیں سویرٹی، جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے آپ بتا کیا رہے ہیں، ہسٹری کیا بتا رہے ہیں۔ آپ نے بتایا جی ڈاکٹر صاحب میری طبیعت بہت خراب ہے، میں سو نہیں پائی ہوں، پچھلے سال سے ہو رہا ہے، 2 سال سے ہو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو میڈیکیشن ریکمینڈ کرے گا۔ اب اس نے آپ کو میڈیکیشن ریکمینڈ کر دی، اس نے کہا 2 ہفتے کے بعد آؤ، آپ نے پھر 2 سال نہیں جانا کیونکہ آپ کو پتا ہے اس دوائی سے میں بہتر فیل کرتی ہوں۔ ادھر فارمیسی آپ گئے اور میڈیکیشن لے کے آئے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ تو میں لے پیپل جتنے بھی ہیں ان کو کہوں گی کہ میڈیسن لینے سے پہلے آپ سوچیں اور دیکھیں، اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ کون کون سے اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں، اس سے بھی ورس سائیڈ افیکٹس ہیں جس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتی ہوں۔ میں آپ کو صرف یہ بتاتی ہوں کہ یہ چھوٹا چھوٹا زہر ہوتا ہے جو آپ اپنی باڈی کے اندر ڈالتے جاتے ہیں، اور اسپیشلی بچوں کا برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی جو ہے گروتھ اس وقت رک جاتی ہے جب آپ کی میڈیسن ان کو سٹارٹ کر دیتے ہیں، انلیس کہ کنڈیشنز بہت سویئر ہوں، اور وہ بھی کمپلیٹلی انڈر دا ریکمینڈیشن آف دا ڈاکٹر، ناٹ اے ون ٹائم۔ ایک دفعہ جانے کی بات نہیں ہوتی ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیوس ڈاکٹر کے پاس فالو اپ کریں، پھر اس میڈیسن کو کم کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، یا کس طرح سے لینا ہے۔ ہوپ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی کہ یہ جو میڈیسن ہے، اسپیشلی یہ والی دوائیاں جو کہ آپ ڈپریشن میں آپ ان چیزوں میں لیتے ہیں، وہ بہت خطرناک ہیں۔ اس کو جب آپ اپنے پاس رکھیں، بڑے لوگ ہیں جو بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں یا جن کو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہوتا ہے، بائی پولر ہوتے ہیں، یا اس طرح کے کوئی بھی شیزوفرینیا ہے، تو ان کی دوائی چھپا کے رکھیں، کیونکہ یہ کہ بچے نہ لے لیں یا کوئی بڑے جو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں یا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ میڈیسن کھا لیتے ہیں۔ یہ میڈیسن کھانا میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتی ہوں، دس از ناٹ رائٹ ایٹ آل، جب تک آپ اس کو پراپرلی اے ٹو زی دیکھ کے نہیں چلتے ہیں۔ ہوپ آپ کو اس میری بات کی سمجھ آئی ہوگی، اور میری کوشش یہ ہے کہ یہ جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ڈونٹ یوز دا میڈیکیشن وداؤٹ دا پراپر ریکمینڈیشن فار اے پراپر ٹائم۔ تھینک یو۔